السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا في مقام آخر: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. معزز سامعین کرام اور جمعیت کے ذمہ داران اور آئے ہوئے علماء کرام، ہم سب کے لیے یہ سعادت اور شرف کی بات ہے کہ آج ہم اس مجلس کے اندر جمع ہوئے ہیں. ہم سے پہلے کئی لوگ گزر گئے جن کی آرزویں اور امیدیں تھیں کہ ان کی زندگی میں ایسی مجلس سجے اور وہ اس مجلس کے اندر شرکت کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ موقع نہیں دیا. مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم سے نوازے. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو چن لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اور تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اور ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے، بلند و بالا اور برتر ہے. عما یشرکون، ان سے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی جو شریک اللہ کے مقابلے میں لوگ ٹھہراتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان سے بلند و بالا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں نے ایسے شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے لیے شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے دین کے ایسے احکام مقرر کرتے ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو پھیلانے کے لیے انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا اور انہیں چنا، دنیا کے اندر انہیں بھیجا. انہوں نے لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر توحید کے صاف اور شفاف راستے پر لایا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد کچھ شخصیتوں کا انتخاب کیا. حجاز کی سرزمین پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جن کی سیرت سے ہم میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، جنہوں نے توحید کے تعلق سے اتنی عظیم کتابیں لکھی اور اتنا عظیم کام کیا کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو نہیں پڑھا تو وہ اہل حدیث اور سلفی نہیں ہے. آج ہم ان کی تاریخ سے ناواقف ہیں. حجاز کی سرزمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید کے پرچم کو بلند کرنے والی شخصیت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تھی. اسی طریقے سے یہ ہماری سرزمین جو کچھ ہے، یہ شرک کا اڈا تھی. یہاں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے تھے. یہاں لوگ دوسروں کے لیے نظر و نیاز کرتے تھے، دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، اور جاہل قوم تھی اور اسی طریقے سے بد تہذیب قوم تھی. اسی قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا اور ایک ایسی شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا جس شخصیت نے وہ کام کیا جو کام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سرزمین حجاز کے اندر کیا. وہی کام مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمہ اللہ نے اس بنجر زمین پہ، جو کہ زمینی اعتبار سے بھی بنجر تھی اور توحید کے اعتبار سے بھی بنجر تھی، جہاں توحید نام کیا ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. لوگ شرک کو توحید سمجھتے تھے اور بدعت کو سنت سمجھتے تھے. مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمہ اللہ نے ایسے علاقے کے اندر یہ توحید کا جو پرچم لہرایا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا ہی بہتر جانتے ہیں
کہ انہوں نے کس مشکل کے ساتھ اس سرزمین کش کی زمین پر توحید کا درخت لگایا اور سنت کا پرچم لہرایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمہ اللہ کے لگائے ہوئے پودے کو اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ مولانا عبدالرحیم رحمہ اللہ جو ہمیں مشن دے کر کے گئے ہیں توحید کا، اس مشن کو ہم اوروں تک پہنچائیں۔ میں آخر میں ایک بات کہوں گا میرے بھائیوں، توحید یہ دنیا کی سب سے قیمتی اور عظیم چیز ہے۔ اگر اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں سب کچھ دے دیا، پوری دنیا کی مال و دولت دے دی، پوری دنیا کے ہیرے جواہرات دے دیے، پوری دنیا کی بادشاہت ہمیں دے دی، لیکن اگر ہمیں توحید نہیں دی تو اللہ کی قسم ہم مفلس ہیں، ہم کنگال ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے ہمیں کپڑے نہیں دیے، کھانے کے لیے رزق نہیں دیا، رہنے کے لیے گھر نہیں دیا، لیکن توحید دیا، تو ہم دنیا کے سب سے غنی اور مالدار انسان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توحید ہم کو جس شخصیت کے ذریعے سے دی، وہ شخصیت آج قبر کے اندر سوئی ہوئی ہے۔ ہمیں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پہنچائے اور ان کے لیے جنت کا بچھونا بچھائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ توحید یہ اللہ کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ زمین و آسمان قائم توحید کی وجہ سے ہے۔ جس دن توحید دنیا سے ختم ہو جائے گی، یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ ستارے جھڑ جائیں گے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ زمین تبھی تک قائم ہے جب تک اللہ کی توحید ہے، اور اللہ کی توحید کے بغیر دنیا اور آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث سنی ہے، ہم سنتے ہیں ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بدکار عورت، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک جو ہے بدکار مرد تھا، اس نے وہ پیاسا تھا، وہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے پانی پیا۔ جب باہر نکلتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو کہ پلید جانور ہے، جس کو شریعت اسلامیہ کے اندر نجس کہا گیا ہے، برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو دھلنے کا حکم دیا گیا 7 مرتبہ، لیکن وہ آدمی جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہی ہے، تو وہ اس آدمی کو اس کتے پر رحم آ جاتا ہے اور نیچے اترتا ہے، اپنا پانی بھر کر کے اس کتے کو پانی پلاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی اور اس عورت کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ جو کہ مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں، اس حدیث کے اندر آپ غور کرو کہ ایک عورت یا ایک آدمی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کی جنت کا وارث بن سکتا ہے، جو آدمی لوگوں کو اللہ کی توحید کا جام پلائے وہ جنتی نہیں بن سکتا۔ مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمہ اللہ نے ہمیں توحید کا جام پلایا ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا کے اندر بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے، اللہ کی قسم یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی توحید سے پیاسا مر جائے تو یہ ذلت کی بات ہے، یہ رسوائی کی بات ہے۔ آج ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ تو فکر ہے کہ وہ بھوکا ہے اس کے گھر میں راشن بھرا دیا جائے، وہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دیا جائے، لیکن یہ کسی کو فکر نہیں کہ وہ توحید سے دور ہے، اسے توحید کا جام پلایا جائے، یہ کسی کو فکر نہیں۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت آج ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے سامنے 2 گنہگار ہوں، ایک طرف ایک آدمی زنا کر رہا ہے کھلے عام، دوسری طرف ایک آدمی کھلے عام شرک کر رہا ہے۔ ہم زنا کرنے والے کو تو برا جانتے ہیں لیکن شرک کرنے والے کو برا نہیں جانتے، کیونکہ آج ہمارے دلوں سے توحید کی محبت اور عظمت ختم ہو چکی ہے، شرک کی مذمت آج ہم ختم ہو چکی ہے۔ آج شرک کو ہم نے سب سے کم تر گناہ سمجھ دیا ہے، جبکہ سب سے خطرناک گناہ، اس روئے زمین کا سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مولانا عبدالرحیم پچھمی رحمہ اللہ نے ہمیں توحید،
اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں توحید دی، ان کے ذریعے سے آج ہمارے دلوں میں توحید کی محبت ہے۔ آج اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمت ہم پر نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے آج ہم کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہوتے، آج یہ ہمارے ہاتھ اب مجبوری کے وقت کسی اور کے سامنے اٹھ رہے ہوتے، اللہ کی مخلوق کے سامنے۔ ہو سکتا ہے ہماری پیشانی کہیں اور ٹک رہی ہوتی، ہو سکتا ہے ہم نہ جانے کتنی ضلالت و گمراہی کے اندر ہوتے۔ آج اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے، سب سے بڑی عزت دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو سجدہ کریں، یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے شادی کے بہت سارے فائدے ذکر کیے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ ذکر یہ کیا ہے کہ شادی نکاح کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے پیٹ سے، تمہاری بطن سے ایک ایسی اولاد کو جنم دے جو اولاد صرف اللہ کو سجدہ کرے، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مولانا عبد الرحیم پچمی رحمہ اللہ نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ ہم ایک اللہ کو سجدہ کر رہے، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھ رہے، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز اور منت مان رہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولانا عبد الرحیم پچمی رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کام دیکھیے 70-80 سال سے پوری کچھ کی جمعیت یا پورے کچھ کے علماء اور عوام پر ایک قرض تھا جو آج ختم ہوا ہے، اور وہ قرض کیا تھا کہ آج اگر آپ دیکھیں مولانا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، عرب کے علماء نے اور دوسرے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، لیکن مولانا عبد الرحیم پچمی رحمہ اللہ پر ایک بھی کتاب موجود نہیں تھی۔ یہ قرض تھا ہمارے اوپر جو الحمدللہ ہمارے نوجوان عالم دین اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نیت کو خالص بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور یقیناً یہ نیت کی برکت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا، ورنہ کئی لوگ امیدیں کرتے رہ گئے، کئی لوگوں نے کوششیں کی لیکن ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولانا حنیف سلفی حفظہ اللہ کو اس کام کے لیے چنا، اور انہوں نے یہ پوری جماعت کا جو قرض تھا یہ پورا آج الحمدللہ ادا کر دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی شیخ حنیف سلفی حفظہ اللہ کے لیے اس کتاب کو جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہمت اور حوصلے کو اور مزید بلندی نصیب فرمائے کہ وہ اس طریقے سے اور ہمارے اسلاف کے تعلق سے کام کریں۔ اور میرے بھائیوں، ایک صفحہ لکھنا مشکل ہے، اللہ کی قسم ایک صفحہ لکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور پھر جس کوئی چیز نہ ہو، موجود نہ ہو، اس تعلق سے لکھنا اور بیان کرنا یہ تو بہت اہم کام ہے۔ پھر لوگوں کی زبانیں غلط کہانیاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو صاف شفاف کرنا یہ اور مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کام آپ سے لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم ممنون و مشکور ہیں جمعیت کے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعیت کے پلیٹ فارم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو منظر عام پر لایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہم سب کے آنے جانے بولنے سننے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہم میں سے بعض لوگوں کو مولانا عبد الرحیم پچمی رحمہ اللہ کی زیارت سے دنیا کے اندر محروم رکھا، لیکن جنت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی، جس طریقے سے تو نے آج اپنے گھر کے اندر ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔